ویلکم بیک. تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے مصر میں ہونے والی کاپ کانفرنس کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کاپس عالمی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ اس تقریب میں ماحولیاتی تبدیلی سے وابستہ لاس اینڈ ڈیمیجز کے اہم موضوعات زیر بحث آئے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی معیشت کو $30 ارب کا نقصان پہنچا، جبکہ آئندہ نسلوں کو محفوظ مستقبل کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کو ماحولیاتی انصاف پر اپنی توجہ مرکوز کرنا ہوگی. کاپ فورم انسانیت کی آواز بن کر ابھرا. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے نقصانات سے متاثرہ ملکوں کے لیے وسائل درکار ہیں. مصر میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کاپ عالمی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ اس تقریب میں ماحولیاتی تبدیلی سے وابستہ لاس اینڈ ڈیمیجز کے اہم موضوع پر بحث کی گئی ہے. جبکہ یہ لاس اینڈ ڈیمیجز کے اہم موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو $30 ارب کا نقصان پہنچا، جبکہ آئندہ نسلوں کو محفوظ مستقبل کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کو ماحولیاتی انصاف پر اب اپنی توجہ مرکوز کرنی ہوگی. کاپ فورم انسانیت کی آواز بن کر ابھرا ہے. ماحولیاتی تبدیلی کے نقصانات سے متاثرہ ملکوں کے لیے وسائل درکار ہے. Talking for years in timelines. We are yet to see the promised half and half balance in adaptation and mitigation finance. The current financing gap is too high to sustain any real recovery needs of those on the front lines of climate catastrophe. Second, loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27 to meet the pressing humanitarian needs of those that are trapped in a crisis of public financing, fueled by debt, and yet have to fund climate disasters on their own. This is simply unjust and unfair, to say the least. Third, Mr. President, climate finance must be clearly defined as new, additional sustained resources with a transparent mechanism that meets the needs of developing and vulnerable countries with the speed and scale that is required. There should now be total clarity on what actually counts as climate transfer and what counts as development finance. For instance, as they often overlap. Excellencies, we have been talking for years, but have failed to even agree on the basics. At the Copenhagen COP15 in 2009 for mobilizing $100 billion per annum by 2020 have still not been realized. They need to be enhanced given the increased frequency and intensity of climate extreme events. Fourth, a global climate risk index of all parties of the UNFCCC must be created under the auspices of the UN system. Projects from the most vulnerable countries on this index must get prioritized and speedy approvals for climate finance. And finally, mitigation ambition needs to be revived in a clear burden share formula. The promise of common but differentiated responsibilities must be respected as we race towards a much higher trajectory of warming than defined in the Paris Agreement. Pakistan's 2030 ambition in the indices are already higher than many countries, but we understand our responsibilities as we move towards a net zero plan once we recover. Excellencies,
unless there is a transformational shift in the flow of capacities, finance and technology that reverses the pyramid of climate capital, the bargain between the North and the South will not work. I want to share something with you. While we were grappling वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा दौरा मिस्र। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत अहम दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बरतानिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। मिस्र में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत अहम दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बरतानिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जब पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ था, ऐसे में बरतानिया हमारी मदद और खिदमत में पेश रहा। मिस्र में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा की मुलाकात हुई है, जबकि इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल बताते चले कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत अहम दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बरतानिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल में जिस तरीके से बरतानिया ने हमारी इमदाद की है, उस पर हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मिस्र में बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बरतानिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बरतानिया ने जो हंगामी इमदादी इक़दाम किए हैं, उस पर हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। शहर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, इस बात का फैसला आज होगा। आपको बताते चलें कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा, जबकि इस इजलास में सिंध हुकूमत के नुमाइंदे बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले पर रिपोर्ट पेश करेंगे। सिंध हुकूमत की तरफ से मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अमन व अमान पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से निसार खोड़ो इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से साबिक मेयर कराची, रुकन राब्ता कमेटी वसीम अख्तर और बैरिस्टर फरूक नसीम इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, जहां पुलिस फोर्स की अदम दस्तयाबी समेत दीगर मौके इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज मुनक्किद होगा, जबकि इस इजलास में सिंध हुकूमत के नुमाइंदे बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश करेंगे। सिंध हुकूमत की तरफ से मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अमन व अमान पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से निसार खोड़ो इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से साबिक मेयर कराची, रुकन राब्ता कमेटी वसीम अख्तर और बैरिस्टर फरूक नसीम इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, जहां पुलिस फोर्स की अदम दस्तयाबी समेत दीगर मौके इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की मेट्रो वन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की खबर में गुफ्तगू, जिसमें वसीम अख्तर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान बल्दियाती इख्तियारात सिर्फ कराची के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए मांग रही है। जब तक बल्दियाती निज़ाम मजबूत नहीं होगा, मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली ज़रूरी है। कहा कि बतौर मेयर मेरे पास ना इंतजामी इख्तियारात थे ना माली इंतजामात। शहरों के मेयर्स ऐसे चाहते हैं कि जिनके पास मुकम्मल इख्तियारात हो। वसीम अख्तर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल तरमीम होना
ہونا ضروری ہے۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر مشاورت سے لگائے جائیں گے، جبکہ حیدرآباد کا ایڈمنسٹریٹر MQM پاکستان کا ہوگا۔ معاہدے کے مطابق کچھ اختیارات میئر کراچی کو ملیں گے۔ حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کہ معاہدوں پر عمل کیا جائے۔ جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے ایز MQM پاکستان، اس کا ہم حق ادا کریں اور اس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کے کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کریں، سندھ کے لوگوں کے مسائل حل کریں۔ افسوس سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد آن آرٹیکل 140A اس طرح سے ہمیں مزید محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اٹل ہوتا ہے اور اس کو لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے اتنے سارے فیصلے ایسے ہیں جو حکومتیں ان پہ عمل نہیں کرتی۔ ہم فیصلہ لینے کے باوجود ریکویسٹ کر رہے ہیں حکومتوں سے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ تو کسی حد تک تو ہم آگے بڑھے ہیں، مگر جو چاہ رہے ہیں ہم لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ ہو وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اس پہ ان پرنسپل یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ فیز 1 میں ہم کچھ اختیارات فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو میئر کی جھولی میں ڈالیں گے، جو بھی میئر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور نکات ہیں جو ہم فیز 2 میں رکھ لیں گے، جس پہ ان پرنسپل ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم اس کو بھی امپلیمنٹ کرائیں گے، بیکاز پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول صاحب اور آصف صاحب متفق تھے جب انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا کہ یہ جینون ڈیمانڈز ہیں MQM کی، کراچی سے ریلیٹڈ، حیدرآباد میرپور سکر سے ریلیٹڈ، ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ تو ایک وے فارورڈ تو ملا ہے ہمیں کل، اور امید کرتے ہیں اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں ہم۔ یہ ایک پریشر بلڈ اپ کیا تھا ہم نے، اور پھر صرف کراچی کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوتا ہے، اور ہمارے مینیفیسٹو میں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے وچ از دا مونٹیسری آف ڈیموکریسی، یہ جب تک مضبوط نہیں ہوگی، آپ کے ملک میں نہ جمہوریت مضبوط ہوتی نہ آپ کی اکانومی بہتر ہوگی۔ جب تک لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ وہ الیکٹڈ لوگ جو کہ گراس روٹ لیول سے تعلق رکھتے ہیں وہ معاملات حل نہ کرائیں، جب تک معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ پھر دنیا میں یہ رائج ہے، ڈیوولوشن نہیں ہے کہیں بھی ہمارے یہاں کبھی بھی جمہوری پارٹیوں نے الیکشن نہیں کرائے ہیں بلدیہ کے۔ جب بھی بلدیہ کے الیکشن ہوئے یا تو سپریم کورٹ نے کرائے ہیں یا مارشل لاء میں ہوئے ہیں۔ تو یہ آستے آستے ہی تبدیلی آ سکے گی۔ ہم نے اتنی ہیمرنگ کی ہے، MQM کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے، صرف MQM کے لیے نہیں، پورے ملک میں، اور جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا وقت لگے گا، کامیابی ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو لے لیتے ہیں ہم، صرف ہمارے تھرو پریشر نہیں ہے، ان کے جو اپنے علاقے ہیں انٹیریئر سندھ کے، وہاں سے بھی ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے۔ ان کے اپنے لوگ تو نہیں بول سکتے، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے آواز اٹھا سکتے، مگر ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے جو کہ نظر نہیں آتا میڈیا میں، ویسے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ ہوگا۔ ابھی جو یہ پیریڈ چل رہا ہے اس میں ہمارا ڈیسیژن ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ کورنگی اور سینٹرل کا MQM نام دے گی فار دا ایڈمنسٹریٹر، اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہم مل کے نام دیں گے ود پیپلز پارٹی، ود دا گورنمنٹ، اور کراچی حیدرآباد کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا وہ ہمارا ہوگا، MQM سے تعلق رکھتا ہوگا۔ وہ ہماری پرائرٹی اس کی ہے کہ حلقہ بندیاں ہو جائیں جلد سے جلد، ڈیسیشن ہو جائے اس پہ، اور اسی کے ساتھ پھر ہم یہ جو امینڈمنٹس ہیں 2013 کے ایکٹ میں، یہ بھی ہم سامنے لے آئیں تاکہ آنے والا جو بھی میئر ہو اس کے پاس کم از کم اختیار تو ہو۔ 7 سال میں چیف اختیار کے لیے نہ فائنینشیل پاور دے نہ ایڈمنسٹریٹو،
تو کم از کم اب جب الیکشن کرانے جا ہی رہے ہیں تو پھر شہر 3.5 کروڑ کی آبادی سے زیادہ بڑھ رہا ہے، ہب ہے، 2 پورٹس ہیں، تو ایک ایسا اسٹرانگ میئر تو آئے جو کچھ کام کر سکے۔ ہم نے یہ جدوجہد کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اس میں، ظاہر ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری و ساری ہے۔ ایسے میں اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ عظمی کراچی اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے محکمہ انسداد تجاوزات نے مشترکہ کارروائی کی ہے۔ مجاہد کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا، جبکہ کارروائی کے دوران بڑے پیمانے پر پکے مکانات، دکانیں اور دیگر تجاوزات مسمار کر دی گئیں، جبکہ دوران کارروائی سرکاری عملے کو عوام کی طرف سے سخت قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ آپریشن کے دوران مزاحمت پر کئی افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ عظمی کراچی اور KDA محکمہ انسداد تجاوزات کی مشترکہ کارروائی کراچی کے علاقے مجاہد کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس گرینڈ آپریشن کے حوالے سے؟ سنا ہے کہ سخت قسم کی مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ بالکل دیکھیں، یہ اینٹی انکروچمنٹ اینڈ KMP کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر یوں تو مختلف علاقوں کے اندر ڈسٹرکٹ آپریشن کیے جا رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا گرینڈ آپریشن کالونی ہے، جہاں کئی روز سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ حفیظ انصاری سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ عظمی کراچی اور KDA محکمہ انسداد تجاوزات کی مشترکہ کارروائی شہر کراچی کے علاقے مجاہد کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا، جبکہ کارروائی کے دوران بڑے پیمانے پر پکے مکانات، دکانیں اور دیگر تجاوزات مسمار کر دی گئیں۔ دوران کارروائی سرکاری عملے کو عوام کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نارتھ نظم آباد کے علاقے مجاہد کالونی اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ عظمی کراچی نے KDA محکمہ انسداد تجاوزات کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے نارتھ نظم آباد کے علاقے مجاہد کالونی میں تجاوزات کے خلاف بڑا گرینڈ آپریشن کیا۔ مذکورہ کارروائی میں بڑے پیمانے پر متعدد پکے مکانات، دکانیں اور دیگر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مذکورہ کارروائی میں بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری، ضلع انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر اور رینجرز نے اس کارروائی میں حصہ لیا۔ دوران کارروائی سرکاری عملے کو عوام کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس پر پولیس کی جوابی کارروائی میں متعدد افراد گرفتار کر لیے گئے۔ کارروائی ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈپٹی ڈائریکٹر نے کی۔ ڈسٹرکٹ ایز گلشن اقبال ڈویژن میں واقع عابد ٹاؤن کے اطراف میں تجاوزات کے خاتمے کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مذکورہ کارروائی میں روڈ پر قائم تجاوزات، جن میں ٹھیلے، کھانے پینے کے اسٹال، کاؤنٹر اور دیگر کچی پکی تجاوزات شامل ہیں، ان کا خاتمہ کر دیا گیا اور سامان ضبط کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈینگی وائرس کے حوالے سے ٹائر پنکچر شاپس پر پانی کا ضیاع کیا گیا۔ مذکورہ کارروائی ڈائریکٹر ریس خورشید مکرم، ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا نے کی۔ تمام کارروائیوں میں اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ کے ساتھ علاقہ اسسٹنٹ کمشنر اور علاقہ پولیس بھی موجود تھی۔ اینٹی انکروچمنٹ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طه سلیم نے تجاوزات کے خلاف کراچی کے علاقے ناظم آباد مجاہد کالونی میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 150 فٹ چوڑی شاہراہ کی زمین کو واگزار کرانے کے لیے جاری آپریشن کا جائزہ لیا۔ نارتھ ناظم آباد مجاہد کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر و ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طه سلیم کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کرنے سے قبل ضلع انتظامیہ اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی کاپی اور وارننگ لیٹر بھی آپریشن سے کئی روز قبل جاری کر دیے گئے تھے، تاکہ لوگ تجاوزات کے آپریشن سے قبل ہی اپنے مکانات خالی کر دیں، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے گھروں کو خالی کرنا شروع کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قبضہ مافیا کے بہکاوے میں آئے ہوئے لوگ ایسا نہ کر سکیں۔ بہرحال یہ زمین KDA سرکاری ہے، جسے واگزار کرانے کے لیے KDA
एनफोर्समेंट के अफसरान और अमला ऑपरेशन कर रहा है, जिसकी मुआवनत के लिए जिले इंतजामिया, सिंध पुलिस, KMC और DMC सेंट्रल के अफसरान मैदान अमल में है। मजीद बोलें कि मुजाहिद कॉलोनी में कायम तजावुजात को ख़त्म करके 150 फीट चौड़ी शाहराह तामीर की जाएगी, जिसके लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नागुज़ीर है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ शरपसंद अनासर की वजह से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की गई। शरपसंद अनासर और कब्जा माफिया की मुज़ाहमत को पुलिस की मदद से रोक दिया गया और ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। जिला वस्ती के इंतजामिया और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान और अमले ने मुसलसल कार्रवाई करके गैर कानूनी तौर पर कायम की जाने वाली तामीरात को मुनहदम किया। जिला इंतजामिया की जानिब से गैर मुतजलजल ऑपरेशन को देखते हुए बहुत से अफराद ने इमारतों को खुद ही खाली करना शुरू कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद मोहतरमा ज़ैनब जहादार, DSP नाज़िमाबाद मोहम्मद सलमान, KD एनफोर्समेंट, KMC और DMC के अफसरान भी मौजूद थे। लोगों के साथ हम हमदर्दी है क्योंकि वो लोग रह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई ऑल्टरनेट के लिए हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो रेजिस्टेंस आती है, वो जायज़ है, लेकिन हमारी लोग हैं तो हमने उनको प्यार मोहब्बत के साथ करके लॉ एंड ऑर्डर को पीरियड टाइम करते हुए काम करना है। अच्छा ताहा, अभी मेरी लोगों से बात हुई है, अफजा जरूर क्या वो बताएंगे कि आज सुबह से हमारी रजिस्ट्रेशन चल रही है। जो घर तोड़ रहे होते हैं उससे पहले हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे CNIC लेते हैं, उनका फ़ोन नंबर लेते हैं, उनका घर का नाप लेते हैं, उसकी तस्वीर खींचते हैं, वो सारा हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस पर रजिस्टर हो जाती है और ये सारी चीज़ें बना के हम इंशाल्लाह फॉरवर्ड करेंगे और गवर्नमेंट को और MPD को के इनके लिए कोई ना कोई बेहतर तरीका। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत अली शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर सालिक अहमद भुट्टो ने अफसरान और मुलाजमीन की हिदायत की है कि कवायद व ज़वाबित के साथ अपने अपने डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया आला किमाड़ी सालिक अहमद भुट्टो के हमरा अफसरान और मुलाजमीन के इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत अली शाह ने कहा है कि आप तमाम मेरे बाजू हैं और आप लोग निहायत खुश उसलूबी के साथ कवायद व ज़वाबित के साथ अपने अपने डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और मुलाजमीन से उनके अंदर मौजूद सलाहियतों से भरपूर काम लेते हुए डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को एक मुनफरिद बल्दियाती इदारा बनाएं। आज की तारुफ इजलास में महकमों के अफसरान ने एडमिनिस्ट्रेटर को हल तलब मसाइल के हवाले से गुजारिशात भी पेश की और अपने ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। खुसूसी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर पीर शौकत अली शाह ने सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर रफीक शेख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R और MAD डायरेक्टर पार्क फहद अली अब्बासी, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट काशिफ खालिक, डेप्टी डायरेक्टर लैंड गुलाम मुस्तफ़ा लाखों को हिदायत दी कि अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए आप लोगों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बल्दिया किमाड़ी के डिपार्टमेंट के इंचार्ज और डायरेक्टर HRM जावेद को हिदायत दी कि इंक्रोचमेंट के हवाले से अदालती मामलात के अच्छे प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए जाएं ताकि किसी को भी किसी मुश्किल का सामना ना हो सके। तो दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि नामुमकिन कुछ नहीं, अगर आप हुसूल के लिए अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएं तो सब कुछ मुमकिन है। हमारे इदारे में बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं जिनका हल मुशावरत के जरिए निकालते हैं। मेमनगोड के मुख्तलिफ इलाकों में जिला कौंसिल की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती अमूर का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो ने कहा कि अहले इलाका से हमारा मुसलसल राब्ता है, क्योंकि मुतालिका हुकाम के रिहायशियों को असल इल्म होता है कि अपने मसाइल का, इसलिए रूटीन में इलाकाई दौरे करते हैं ताकि जब वहाँ काम शुरू किए जाएं तो वो मेरिट के मुताबिक अंजाम पाए। मेमनगोट एक तिजारती इलाका है, यहाँ पान की बड़ी मंडी है, नाम से गोट है मगर नौयत के एतबार से मुकम्मल शहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उनका मजीद कहना था कि गुंजान आबाद इलाके हैं, इसके सबब इसकी ज़रूरियात किसी दूसरे इलाके की निस्बत कहीं ज़्यादा है। हमारा अज़्म ही अवाम को बिला तफरीक रंगो नस्ल की सहूलियात की फराहमी है, इसलिए शब रोज़ काविश कर रहे हैं। मौज़ीन इलाका जिस मसाइल की निशानदही करते हैं उनको हल करवाने के लिए फौरी इकदाम करते हैं, जिसमें मयार के साथ साथ रफ्तार का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, XCN अशफाक अहमद, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक, मुमताज समाजी रहनुमा हाजी अबू बकर मेमन और दीगर भी मौजूद थे।
एडमिनिस्ट्रेटर DMCs रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि आइडियाज़ 2022 दिफाई नुमाइश के इंतजामात के हवाले से बल्दिया शर्की अपना हर मुमकिन किरदार अदा कर रही है। एक्सपो सेंटर के गिरदोनवा पौधों और खूबसूरत फूलों को लगाने के साथ साथ पार्किंग के लिए मुख्तस जगहों को दुरुस्त किया जा रहा है। सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर सलमान मेमन, डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज तौकीर अब्बास और दीगर के हमरा आइडियाज़ 2022 के हवाले से किए जाने वाले कामों के मुआयने के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर DMCs रहमतुल्लाह शेख ने अफसरान से कहा कि वो जल्द अज जल्द इंतजामात को हतमी शक्ल दें। बल्दिया शर्की में हर सतह पर शफाफियत को तरजीह दी जा रही है, जिसकी बदौलत तरक्याती काम भी सरंजाम दिए जा रहे हैं और मुलाजमीन के मसाइल भी हल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इदारे का माली नज़्म नस्क दुरुस्त हो तो वो इस बात की अक्कासी करता है कि इदारा शफाफियत की जानिब गामजन है। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया शर्की में तमाम मामलात कानूनी दायरे कार में रहते हुए सरंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्दिया शर्की में अच्छे और काबिल अफसरान की खिदमत हासिल की हैं, जिसकी बदौलत हर महकमा अपना किरदार अदा करके जिला शर्की को बेहतरी की जानिब गामजन कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर कराची में तरक्याती काम कराने में मुतहरिक हैं, मगर पीपल्स सेक्रेटेरिएट के सामने पीपल्स चौरंगी की चारों तरफ से टूट फूट का शिकार क्या मंजर पेश कर रही है। इस हवाले से जानते हैं बराह रास्त वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा से। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड बारिशों के बाद कराची की सड़कें जो तबाहाल हो गई थी, बड़ी तेज़ी के साथ बड़ा शोर सुना जा रहा है कि कराची की सड़कें बनाई जा रही हैं और बेशतर बनाई भी गई हैं। मगर इस वक्त हम जो आपको सड़क दिखा रहे हैं वो इंतहाई अहम नौइयत की हामिल है। ये पीपल्स चौरंगी है। अगर हमारे कैमरामैन सैयद ताबिश आपको दिखाएं तो ये पीपल्स चौरंगी वो है जिसके एक तरफ मज़ार कायद है और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीपल्स सेक्रेटेरिएट है। इस पीपल्स चौरंगी के अतराफ में बड़े बड़े गड्ढे हैं, मेन रोड की तबाहाली है जो कि बारिशों के बाद से इसको कोई बनाने वाला नहीं है। पूरे शहर की सड़कें काफ़ी हद तक बन चुकी या बनाई जा रही हैं, मगर पीपल्स पार्टी का पीपल्स सेक्रेटेरिएट के सामने जो शहर की अहम तरीन चौरंगी है, पीपल्स चौरंगी जिसे कहा जा सकता है, इसकी सड़कों पर गड़ा होने की वजह से, एक गड़ा नहीं है, पूरी सड़क गड़ों का शिकार है। ये कहीं कहीं इसमें सड़क आपको मिल जाएगी मगर गड़े ज़्यादा मिलेंगे। इसके साथ पीपल्स सेक्रेटेरिएट और फिर एक तरफ मज़ार कायद, मगर इस सड़क की तरफ कोई ध्यान देता हुआ नज़र नहीं आता। ख़ासतौर पर अगर हम पीपल्स चौरंगी की बात करें, हमारे कैमरामैन दिखाएं तो पीपल्स चौरंगी जो है वो अंधेरे में डूबी हुई है। स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं मगर उन स्ट्रीट लाइट्स को जलाने वाला कोई नहीं है या वो जलती नहीं है। पीपल्स चौरंगी के अंदर जो डायरेक्टर बागात हैं ईस्ट के, पता नहीं उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर नजर करम करी गई है या नहीं करी गई। जो सूरत हाल नज़र आती है पीपल्स चौरंगी की, इधर झाड़ियों की भरमार है। पीपल्स चौरंगी के अंदर हीरोइनचियों की अमाजगा बनी हुई है। पब्लिक यहाँ पर तफरीह की घर से नहीं आ सकती। तो ये ज़रूर कहा जाएगा कि चराग तले अंधेरा है। पीपल्स सेक्रेटेरिएट और मज़ार कायद के साथ सड़क तबाहाली का शिकार है मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं है। और अभी तक जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची या दीगर जो हुकूमत है इसको देखने वाली है, उनको चाहिए कि सड़क की ज़बूहाली पर भी तवज्जो दें। जी, पीपल्स चौरंगी एडमिनिस्ट्रेटर कराची की नजरों से ओझल है। हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा में तफसीलात बता रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ आपको खबर देंगे कराची के इलाके मलीर से। आपको बताएं कि शहर कराची में पानी नलकों की बजाय सड़कों पर ज़ाया होने लगा है। शहर कराची के इलाके मलीर टंकी पर तरक्याती कामों के दौरान 18 इंच कतर की लाइन फट गई। हजारों गैलन पानी, पीने का साफ पानी नाले में बह गया है। कराची में साफ पानी नलकों की बजाय अब सड़कों पर ज़ाया होने लगा है। मलीर टंकी पर तरक्याती कामों के दौरान 18 इंच कतर की लाइन फट गई। हजारों गैलन पीने का साफ पानी नाले में बह गया है। शहर कराची में साफ पानी नलकों की बजाय सड़कों पर ज़ाया होने लगा है। कराची के इलाके मलीर टंकी पर तरक्याती कामों के दौरान 18 इंच कतर की लाइन फट गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अमर इसाक से। अमर इसाक, बताइएगा कि लाइन की मुरम्मत के हवाले से अब तक कोई इकदाम किए गए? जी उसामा, बिल्कुल पीने का साफ पानी कराची के बासियों के मुकद्दर में तो नहीं, लेकिन
جا بجا لائن جو کہ پھٹتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پینے کا صاف ہزاروں گیلن پانی جو ہے وہ نالوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ زینت بن کر رہ جاتا ہے، سڑکوں پر بہتا رہتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ ملی ٹنکی پر ترقیاتی کام جاری تھا، جس کے دوران 18 انچ خطر کی جو کہ میٹھے پانی کی لائن تھی وہ پھٹ پڑی ہے۔ میں آپ کو بتا چلوں کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، کم و بیش 4 سے 5 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے، اس کے باوجود بھی اب تک کے جو کہ واٹر اینڈ سیویج بورڈ کا عملہ ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچا ہے، اور ہزاروں گیلن پانی جو ہے اس وقت جو ہے نالی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر کراچی کے مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں تو اس وقت موسم سرما کی آمد ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے نلکوں میں پانی نہیں آ رہا۔ اگر میں بات کروں ناظم آباد ہو، نارتھ ناظم آباد ہو، نیو کراچی، سرجانی کے ملحقہ علاقے ہو، یا پھر اگر میں ضلع غربی کی بات کروں تو بلدیہ ٹاؤن ہو، اس کے ملحقہ علاقے ہوں، اورنگی ٹاؤن ہو، لانڈی کورنگی ملیر جیسے متعدد علاقے ایسے ہیں جو کہ پینے کے صاف پانی سے اس وقت بھی محروم ہے۔ لوگوں کو 5 سے 10 ہزار روپے دے کر ٹینکر منگوانے پر مجبور ہے۔ یہ ہم ایک المیہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے نلکوں میں پانی تو نہیں آ رہا، لیکن سڑکوں پر جا بجا بہ رہا ہے، نالوں کے اندر ضائع ہو رہا ہے، اور اس کی مرمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ واٹر اینڈ سیویج بورڈ کا جو کہ عملہ ہے علاقہ مکینوں کی جانب سے ان کو آگاہی دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب تک کہ کوئی عملہ نہیں پہنچا ہے، کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ملیر کالا بورڈ تک، سعود آباد تک کے ہم دیکھتے ہیں کہ تعمیراتی کام جاری ہے، اور یہ تعمیراتی کام کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ 18 انچ کی جو کہ لائن تھی پینے کے صاف پانی کی یہ پھٹ پڑی ہے، اور ہزاروں گیلن پانی اس وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جی اچھا عمر اسحاق بتائے گا، کیا واٹر بورڈ حکام سے اس حوالے سے آپ کی بات چیت ہو سکی ہے؟ کیا کہنا ہے، کب تک لائن کی مرمت کر لی جائے گی؟ جی اسامہ، بالکل یقینی طور پر جو واٹر بورڈ کا عملہ ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ عملہ کو جو ہے آگاہی دی جا چکی ہے اور وہاں پر عملہ پہنچنے ہی والا ہے جو کہ لائن کی مرمت کر دے گا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی مرمتی کام کا آغاز نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں گیلن پانی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے نالے کے اندر ضائع ہو رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے مافیا کے حوالے سے تو یقینی طور پر لوگوں کے گھروں کے اندر تو پانی نہیں آتا نلکوں میں، لیکن وہی پانی اگر پیسہ دے کر ٹینکر کے ذریعے منگوایا جائے تو وہ فوری طور پر آ جاتا ہے۔ 5 سے 6 ہزار میں جو ہے چھوٹے ٹینکر کراچی کے شہریوں کو اب جو ہے دیے جا رہا ہے۔ یقینی طور پر ملی بجٹ جس کے اندر واٹر بورڈ کے جو کہ چیئرمین ہے، اس کے ساتھ ساتھ افسران ہے، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو کہ پولیس کی پشت پناہی ہے وہ بھی حاصل ہے، اور پوری ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی نہیں دیا جا رہا ہے، وہ بذریعہ ٹینکر جو ہے پانی بھیجا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر اس کے اوپر بھی حکومت سے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہے شہر کراچی کے باقی، ان کے گھروں تک، گھر کی دہلیز تک بنیادی سہولیات و ضروریات پہنچ سکے۔ جی عمر اسحاق ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کراچی میں بل بورڈز اور ہوڈنگ ہٹانے کا معاملہ ہے، ایسے میں نجی ایڈورٹائزنگ کمپنی نے کیس میں فریق بننے کی درخواست جمع کروا دی ہے۔ بیرسٹر فرحان علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہمارا KMC سے معاہدہ بائی لاس کے مطابق ہے۔ وکیل نے مزید موقف اختیار کیا کہ بائی لاس سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2019 کے احکامات کے بعد بنائے گئے تھے۔ وکیل نے کہا کہ ہم نے شہر میں قائم پیڈسٹرین برجز کی خوبصورتی کا کام بھی کیا، جبکہ ہماری کمپنی نے ڈرگ مافیا کا خاتمہ کر کے سیکیورٹی اور روشنی کا کام بھی مکمل کیا۔ KMC نے بھی اپنا جواب جمع کروا دیا ہے۔ جواب میں KMC کا کہنا ہے کہ ان معاہدوں سے ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر بنائے گئے بائی لاس کے تحت معاہدے کیے ہیں۔ جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اتارنے کے احکامات جاری کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بائی لاس بنانے کے بھی احکامات جاری کیے گئے تھے، جس کے تحت پرائیویٹ کمپنیز کو ٹھیکے دیے گئے تھے، جس کی دستاویزات مکمل طور پر عدالت کو فراہم کی گئی ہیں۔ عدالت نے فریق بننے کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے۔
عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈز KMC اور دیگر سے 15 نومبر کو جواب طلب کر لیا. شہر کراچی سے بل بورڈز اور ہورڈنگز ہٹانے کا معاملہ نجی ایڈورٹائزنگ کمپنی نے کیس میں فریق بننے کی درخواست جمع کروا دی ہے. بیرسٹر فرحان علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہمارا KMC سے معاہدہ بائی لاز کے مطابق ہے. یہ بائی لاز سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2019 کے احکامات کے بعد بنائے گئے تھے. ہم نے شہر میں قائم پیڈسٹرین برجز کی خوبصورتی پر بھی کام کیا. ہماری کمپنی نے ڈرگ مافیا کا خاتمہ کر کے سیکیورٹی اور روشنی کا کام بھی کیا. KMC نے بھی اپنا جواب عدالت میں جمع کروا دیا ہے. جواب میں کہا گیا ہے کہ ان معاہدوں سے ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے احکامات پر بنائے گئے بائی لاز کے تحت معاہدے کیے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بل بورڈز اور ہورڈنگز اتارنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی بائی لاز بنانے کے بھی احکامات جاری کیے گئے تھے، جس کے تحت پرائیویٹ کمپنیز کو ٹھیکے دیے گئے تھے، جس کی دستاویزات مکمل عدالت کو فراہم کر دی گئی ہے. جبکہ عدالت نے فریق بننے کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے. عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈز KMC اور دیگر سے 15 نومبر کو جواب طلب کر لیا. شہر کراچی سے بل بورڈز اور ہورڈنگ ہٹانے کا معاملہ نجی ایڈورٹائزنگ کمپنی نے کیس میں فریق بننے کی درخواست جمع کروا دی ہے. آپ کو بتائیں کہ نجی کمپنی کا کہنا ہے کہ بیرسٹر فرحان علی شاہ کے مطابق ہمارا KMC سے معاہدہ بائی لاز کے مطابق ہوا ہے، جبکہ ہم نے شہر میں قائم پیڈسٹرین برجز کی خوبصورتی پر بھی کام کیا ہے. ہماری کمپنی نے ڈرگ مافیا کا خاتمہ کر کے سیکیورٹی اور روشنی کا بھی کام کیا ہے. اسی حوالے سے KMC نے بھی عدالت میں اپنا جواب جمع کروا دیا ہے. KMC نے جواب میں موقف اختیار کیا ہے کہ ان معاہدوں سے ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے احکامات پر بنائے گئے بائی لاز کے تحت معاہدے کیے گئے. سپریم کورٹ نے بل بورڈز اور ہورڈنگ اتارنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی بائی لاز بنانے کے بھی احکامات جاری کیے گئے تھے، جس کے تحت پرائیویٹ کمپنیز کو ٹھیکے دیے گئے تھے، جس کی دستاویزات مکمل عدالت کو فراہم کر دی گئی ہے. عدالت نے فریق بننے کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے. عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈز KMC اور دیگر سے 15 نومبر کو جواب طلب کر لیا. شہر کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں انڈر پاس اور فلائی اوور کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے. کراچی میں ترقیاتی کاموں کے آغاز پر جہاں شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، وہاں تعمیراتی کام میں سستی پر مایوس ہیں. گلستان جوہر چورنگی پر جاری فلائی اوور برج کے لیے تعمیراتی کام جاری ہے. بھاری مشینری کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. مرکزی سڑک بند کر کے سروس روڈ متبادل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں ٹریفک جام رہنا ہر وقت کا معمول ہے. شہری فلائی اوور برج کی تعمیر کو خوشائند قرار دیتے ہیں، ساتھ ہی کام کی رفتار تیز کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. بہت مشکل ہو رہی ہے عوام کو، اور آ کے یہاں پہ دیکھیں اور جو ہے نا اس کا وہ کریں کہ جلدی سے جلد بنے. بالکل ہی کوئی پرسان حال نہیں، ویسے ہی کراچی کا پرسان حال نہیں ہے. یہ تو گلستان جوہر کا بالکل ہی بند کر دیا، جیم کر دیا بالکل نا. یہاں پہ یہ کام تو شروع ہے، اچھا احسن اقدام ہے، لیکن یہ کام دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ہی سست روی کا شکار ہے. یہ بہت ہیویلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، یہاں لوگوں کے مسائل ٹریفک کے پہلے ہی بہت زیادہ تھے. اگر اس کام کو تھوڑا سا ارباب اقتدار جلدی کریں تو لوگوں کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی. اس وقت یقین کیجئے کہ ایمبولینسز، آفس جانے والے لوگ، بچے جس ذہنی اذیت کا شکار ہیں. کام تو یہ سٹارٹ ہوا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے تقریباً، لیکن اس کام میں 2 سے 2.5 سال لگ جائیں گے. لیکن ابھی جو پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو، یہ دونوں روڈ بند کر دیے گئے، اور جو سروس روڈ چل رہا ہے وہ بھی اتنا سست چلتا ہے، یعنی کہ ٹھیلے کھڑے ہوئے اسپیڈ بریکر سے یہاں پہ تو گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. گلستان جوہر میں بڑھتے تعمیراتی پروجیکٹ اور آبادی کے لحاظ سے ایسے ترقیاتی کام کی مزید ضرورت ہے. کیمرہ مین ساجد انصاری کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی.